اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے نوجوانوں، ایک خاص سمت میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ وہ توجہ ہے ہماری اپنی زندگی کے اینگل کے اوپر۔ ہم اپنی زندگی کس نظریے کے تحت گزار رہے ہیں، اس سے ہمارے دماغ پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اور ہم کس طرح سے اپنی زندگی کی شاہراہ پر چل رہے ہیں۔ بات یہ ہے، اب حضرت آدم علیہ السلام کا وقت تعین نہیں کیا جا سکتا۔ ہم زیادہ تر اپنے وقت کو، اپنی ہسٹری کو بیفور کرائسٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ پہلے سے ہم طے کر لی ہے، اور وہاں سے ہم وہ اپنی تاریخ کو چلا رہے ہیں، لیکن ہماری تاریخ کا انلمیٹیڈ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا وقت کب سے شروع ہوا کسی کو پتہ نہیں۔ بہرحال ہم اب جس اینڈ پر کھڑے ہیں وہ اینڈ بہت ہی زبردست معلوماتی ہے، اور بہت سی الجھنیں جو پچھلے زمانے میں پیش آ سکتی تھی اب نہیں آ رہی۔ پہلے جو معلومات کا ایک فقدان ہوا کرتا تھا، لوگ اندھیرے میں ہوتے تھے، اب وہ بات ایسی نہیں ہے۔ اب نیٹ کا زمانہ ہے، گوگل کا زمانہ ہے۔ ہم اپنی کے مرضی کے مطابق معلومات حاصل کر لیتے ہیں، اور اپنی اس خاص چیز کو جس کے متعلق ہمیں علم حاصل کرنا ہوتا ہے وہ علم ہمیں مل جاتا ہے، اور ہم اپنی ضرورت پوری کر لیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جو یہ 5 فٹ 5.5 فٹ 6 انچ 6 فٹ کا جو انسان ہے، بظاہر ہم اس پہ غور نہیں کرتے، لیکن اگر ہم غور کریں تو یہ اللہ کا بڑا شاہکار ہے، اور اللہ نے اس کو احسن تقویم پر بنایا ہے۔ اس سے بہتر مخلوق اللہ تعالیٰ کے کہنے کے مطابق نہیں ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ معاملات اس قدر آگے جا کے ایسے ہو گئے ہیں کہ ہر آدمی کا ذہن مختلف سمت میں سوچتا ہے، انڈیپینڈنٹ۔ بہرحال ہمیں اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا راستہ اختیار کرنا ہے جس کو ہم پرسکون طریقے سے اپنا زندگی کا محور بنا سکیں۔ تو بات یہ ہے کہ میں ایک بڑے پتے کی کیا بات کہوں، میں ایک نقطے کی بات کرتا ہوں کہ دیکھیں، حق جو ہوتا ہے نا، حق ایک بات صحیح بات ایک جگہ ہو سکتی ہے، صحیح بات 10 جگہ نہیں ہو سکتی۔ اے کے بعد بھی صحیح بات ہے، بی کے بعد بھی صحیح بات ہے، ڈی کے بعد بھی صحیح بات ہے، ای کے بعد بھی صحیح بات ہے۔ اگر سے صحیح بات ایک جگہ ہوگی، کئی جگہ پر نہیں ہو سکتی۔ تو لازم بات ہے کہ یہ جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، ڈائیون طریقے سے آسمانی ہدایت کے مطابق ہمیں انبیاء سے حاصل ہوتا رہا، اور اللہ ایک ہے۔ اب اس معاملے میں بہت سے تو نہیں، اب تو دنیا میں اللہ کی وحدانیت کو سب مانتے ہیں، اس پر بھی کچھ لوگ تذبذب میں ہیں۔ تو واحد طریقہ اس کا یہ ہے کہ انسان کے پاس جو یہ عقل ہے، اس عقل کے تحت آدمی کو ایک نقطے کی بات میں بتاتا ہوں کہ آپ اپنے گھر میں، اپنے گرجا گھر میں، اپنے مندر میں، اپنی مسجد میں، اپنی خانقاہ میں آپ پینسو موڈ میں پرسکون ہو کر 5 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے، کوئی بڑا ٹائم نہیں، اس میں آپ بیٹھ جائیں اور اس وقت اپنے اللہ کو پکاریں،
اللہ سے درخواست کریں کہ یا اللہ مجھے یہ زندگی جو ہے نا اس کے گزارنے والا صحیح راستہ عطا فرما دیجیے، اے اللہ مجھے زندگی گزارنے کے لیے صحیح راستہ اختیار کروا دیجیے۔ یہ تو بات طے ہے کہ اس دنیا کو اللہ نے بنایا، ہیپوزرڈ وے میں نہیں بنی۔ یہ بگ بینگ کا جو ایک خیال تصور پیدا کیا جا رہا ہے، پیدا کیا گیا ہے، اور اپنے طور پر سائنٹیفک طور پر اس بات کو سچا بھی ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ سائنٹیفک چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ اپنا روپ بدل لیتی ہیں، تو آئندہ 50 سال بعد، 100 سال بعد، 1000 سال بعد کیا یہ بگ بینگ کی تھیوری رہے گی؟ اب مجھ جیسا بوڑھا آدمی جب یہ سوچتا ہے اس بات پر کہ یہ دنیا جو سامنے نظر آ رہی ہے، یہ دنیا حادثاتی طور پر نہیں بن گئی، یہ میرا دماغ کہتا ہے۔ اب آپ بھی سوچیں، یہ سورج کا وقت پر نکلنا، چاند کا وقت پر نکلنا، سردی کا وقت پہ آنا، گرمی کا وقت پہ آنا، برسات کا آنا، اب بتائیے نا، یہ جو موسموں کی تبدیلی ہے اس میں ذرہ برابر فرق نہیں آتا، ہر کام سسٹمیٹک وے میں آگے چل رہا ہے۔ تو یہ کیسے ایک ایکسیڈنٹل وے میں وجود میں آ گیا کہ ہر چیز ایک سسٹم سے چل رہی ہے؟ ایسا نہیں ہے، عقل باور نہیں کرتی کہ یہ ہر چیز سسٹم سے چل رہی ہے۔ دل دھڑک رہا ہے، کس انداز میں دھڑک رہا ہے، کس مشینری سے دھڑک رہا ہے، سمجھا؟ یہ دماغ چل رہا ہے، یہ سوچیں آ رہی ہیں، یہ سانس چل رہا ہے، یہ سانس جا رہا ہے۔ دنیا کی بے شمار چیزوں میں آپ نظم و ضبط کو دیکھیں، یہ نظم و ضبط ایکسیڈنٹل معاملات سے نہیں ہوتا۔ ہیپوزٹ تو ہو سکتا ہے لیکن آپ کو میکنائز اور ڈسپلن نہیں ہو سکتا۔ یہ سوچنے کی بات ہے جو میں آپ کو آج دے رہا ہوں کہ آپ بس 5 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے اگر پاس آ جائے، تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو پکاریں، اللہ سے مدد چاہیں۔ حق جو ہے نا، سچائی جو ہے نا، 10 جگہ نہیں ہو سکتی۔ تم بھی سچے ہو، تم بھی سچے ہو، میں بھی سچا ہوں، وہ بھی سچا ہے، نہیں، سچا ایک ہی ہوگا، باقی سب جھوٹے ہو۔ یہ ہے بات جو میں آج آپ کے دماغ میں ڈال رہا ہوں۔ پھر دیکھیں انشاءاللہ گفتگو اس سے آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔